رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة. صلوات. عزیزان گرامی، رسول مقبول کی یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، اور اسی حدیث کے ضمن میں ریحان میاں یہ اشرا کر رہے ہیں، اسی کا یہ موضوع ہے، اور اس سلسلے کی آج 8ویں مجلس ہے. اس میں ارشاد یہ ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ و سفینہ نجات ہے. عزیزان گرامی، امام حسین کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات گرامی ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ لوگ امام حسین کو تو بعد میں جانتے ہیں، آپ کی شخصیت سے سب سے پہلے واقف ہو جاتے ہیں. جب رشتہ جانتے ہیں کہ آخری نبی کے سب سے چہیتے نواسے یہ جناب فاطمہ کے بیٹے، یہ امیر المومنین کے بیٹے، وہ تو بعد میں ہیں لیکن آپ کی شخصیت سے مرعوب پہلے ہوتے ہیں. اور یہ جو درس کربلا کی تاریخ سے ملتا ہے، یہ ایک درس دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ جو ایسا حوصلہ دیتی ہو. انسان مصیبتوں میں پھنس گیا، رئیس ہے، امیر ہے، ہندو ہے، لیکن جب کوئی اس کی مظلومیت کی بات آتی ہے تو نہ وہ اپنے رامائن کی بات کرتا ہے، نہ اپنے دھرم کی بات کرتا ہے، بلکہ کربلا کی بات کرتا ہے. نہ اسے گیتا یاد آتی ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اقلیت اکثریت پر بھاری ہوتی ہے تو مثال کربلا ہی دی جاتی ہے. انگریزوں کے زمانے میں بھی جس وقت عراق پر قبضہ تھا اور دنیا کے ملکوں پہ قبضہ تھا، ڈر صرف کربلا ہی سے ہے، کیونکہ اور کسی قوم کے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ پوری قوم منٹوں سیکنڈوں میں جمع ہو جائے. کسی قوم کے پاس اذان بھی ہوگی تو انسان گھڑی ضرور دیکھا کہ کون سی اذان ہے، صبح کی ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے. لیکن جب امام حسین کی آواز بلند ہوتی ہے، مجلس ہے اور تشریف لائیے گا، تو اب یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ وہ صبح کی ہے یا شام کی ہے. پتہ یہ چلا کہ مجلس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے. انسان فطرتی اعتبار سے امام حسین سے اتنا آشنا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جب فطرت پر کوئی حملہ ہوگا تو جو چیز دفاع کر سکتی ہے، بچا سکتی ہے، وہ کربلا ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہیں. کس کو پار کر دیا. اگر اجازت ہو تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب نوح کی کشتی ضرور تھی، وہ اپنے بیٹے کو نجات نہیں دلا پائے. میں توجہ چاہتا ہوں تو بھی کسی اور کو کیسے. لیکن حسین کی ذات والا صفات وہ ہے
کہ انسان خدا کو بعد میں پہچانتا ہے، حسین کو پہلے پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں امام حسین کو نہیں جانتا۔ دیکھیے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے یا نہ کہے، لیکن گھر میں تعزیہ رکھ رہے ہیں، علم رکھ رہے ہیں، چھڑے رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ تمہارا مذہب کہہ رہا ہے، تمہارا دین کہہ رہا ہے، تمہارا خاندان کہہ رہا ہے۔ کہا نہیں، نہ میرا مذہب کہہ رہا ہے، نہ میرا دین کہہ رہا ہے، نہ میرا خاندان کہہ رہا ہے۔ پھر کس نے کہا؟ کہا میرے جذبات کہہ رہے ہیں، اور جذبات جب بھی ہوتے ہیں اندرونی ہوتے ہیں، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسین آپ بادشاہ ہیں جذبات کے، اور آپ کے سپہ سالار کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور جس کی حکومت جذبات پہ ہوتی ہے، دیکھیں بس ربط مصائب کے لیے چند جملے۔ عزیزان گرامی، اگر مجھے کوئی یہاں سے بمبئی لے کے جائے اور کہے قبلہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے، راستے بھر میں تیاری کر رہا ہوں، اب جب بمبئی پہنچا اور جو مجلس تھی وہاں بھی پہنچا، مجلس سجی ہوئی ہے، اب قریب ہے کہ میں مجلس پڑھوں، لیکن وہاں پہ یہ کہا جائے کہ نہیں آپ آج مجلس نہیں پڑھیں گے۔ اب میرے دل سے پوچھیں کہ کیا ہوگا؟ بھئی اگر مجلس نہیں پڑھوانا تھی تو مجھے زحمت کیوں دی؟ میرے پاس اور بھی کام تھے، مجھے کیوں بمبئی لائے؟ کہا بس ایسے ہی لیا ہے کہ بس آپ رونق محفل رہے، آپ کو مجلس نہیں پڑھنا ہے اور کسی اور سے بھی نہیں پڑھوائیں گے، پڑھیں گے آپ ہی پڑھیں گے لیکن آج نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت جذبات کیا ہوں گے، اس وقت احساسات کیا ہوں گے کہ صاحب آپ تو یہ کہہ کے لائے تھے کہ مجلس پڑھنا ہے، مجمع ایسا ہوگا، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اگر میرا علم اس پائے کا نہیں ہوگا تو میں مچل جاؤں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں مچل جاؤں گا، نہیں آیا ہوں تو پڑھوں گا، لیکن اگر علم ہوگا، بردباری ہوگی، حالات کو سمجھیں گے اور صاحب خانہ کی پریشانی کو سمجھیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو پریشانی ہے بھئی آپ نے بلایا تھا میں آ گیا، اور اگر نہیں آپ کو پڑھوا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اصرار نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا، مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا، مجھ میں ریاکاری اور دکھاوا ہوگا، تو میں کہوں گا نہیں میں دکھانے کے لیے آیا ہوں، پوسٹر چھپا ہے، بینر چھپے ہیں، سب کو بتایا گیا ہے، آن لائن بھی پروگرام چل رہا ہے، مجھے مجلس پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری شخصیت مجروح ہو جائے گی کہ صاحب بلائے گئے پڑھوائے نہیں گئے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، لیکن اگر میرا علم ہوگا تو میں اپنے علم کی بنیاد پر خدا کو حاضر و ناظر جان کے، شہزادی جناب فاطمہ کو حاضر و ناظر جان کے، امام زمانہ کو آپ صاحب ازاں ہیں، اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے۔ اب ذرا جناب عباس کے جذبات کو سوچیں کہ جس کی ماں سے شادی اس بنیاد پہ کی گئی ہو کہ شجاع بیٹا پیدا ہوگا، جسے علی نے تربیت دی ہو کہ عباس تمہیں ایسی جنگ کرنا ہے، 13 سال کے سن میں ایسی جنگ کروائی ہو کہ دنیا 13 سال میں جیسے علی اور رسول میں دھوکہ کھا گئے کہ جب شب ہجرت علی سوئے ہیں تو لوگ سوچتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اسی طریقے سے جنگ میں بھی دھوکہ کھا گئے کہ یہ 13 سال کا سن ہے، یہ ضرب علی جیسی کیسے ہے؟ ذرا تصور کریں کہ جس کی جنگ کا انداز 13 سال کے سن میں ایسا ہوگا تو 32 سال میں اس کا انداز کیا ہوگا، پھر 32 سال میں اس کی حرب اور ضرب کیسی ہوگی۔ لیکن جذبات یہ ہے، اے عباس تم کربلا کے لیے تیار کیے گئے ہو، اے عباس تمہاری شجاعت، تمہاری بہادری، تمہارا امتحان کربلا میں ہوگا۔ اب جناب عباس کو یہ حق ہے یا نہیں ہے کہ امام حسین کی خدمت میں آئے، کہے کہ اے آقا میری ماں سے شادی آپ کے بابا نے اسی لیے کی تھی کہ میں آپ کی نصرت کروں، مجھے ٹریننگ یہی دی گئی تھی کہ کربلا میں میں آپ کے کام آ جاؤں۔ آج کربلا ہو گئی، میرے سامنے اور محمد شہید ہو گئے، میرے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، میرے سامنے شبیہ رسول علی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگ گئی، اب مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر جذبات صرف ہوتے، اطاعت نہ ہوتی، تو پھر جملے ہی ہوتے کہ چاہے جو ہو جائے میں اپنی ماں کے دودھ کا اثر دکھاؤں گا، اے آقا مجھے جنگ کرنا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق سلام کرتے ہیں، سلام ہو اللہ کے مطیع پہ، اس کے
کہ رسول کے مطیع پہ عزیزان گرامی اگر جوش ہو، جذبات ہو، عقل اور اطاعت نہ ہو تو یہ جذبات بیکار ہیں۔ عباس علیہ السلام اسی لیے ہے کہ جذبات ہیں، نصرت حسین کے لیے ہے۔ اے آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، اگر نصرت میں خوشی ہے تو میں نصرت کے لیے تیار ہوں، اور اگر خاموشی میں سکون ہے تو میں خاموشی کے لیے تیار ہوں۔ بس ایک جھلک جناب عباس کی جنگ کی اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ عزیزان گرامی 8 محرم ہے، آپ صبح سے مجلسیں کرتے آئے ہیں، جوانوں میں جذبہ ہے۔ بچے یہ پوچھتے ہیں علم کہاں اٹھے گا، علم کب اٹھے گا، کیونکہ علم سے بچوں کو مانوسیت ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ علم اٹھنا ہے، علم جناب عباس کی نشانی ہے۔ بس عزیزان گرامی جب جناب عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، اے آقا مجھے اجازت تو دے دیجئے۔ اے عباس تم میری فوج کے سربراہ ہو، تم میری فوج کے سردار ہو، کیسے اجازت دے دوں؟ بڑی مایوسی کا جملہ ہے۔ اے آقا وہ فوجی کہاں ہے جس کا میں سردار تھا، جس کا میں کمانڈر تھا؟ اے عباس اتنے میں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آوازوں کا بلند ہونا تھا کہ امام حسین نے کہا عباس یہ آوازیں سنتے ہو؟ ہاں آقا سنتے ہیں۔ سکینہ قریب آئی، اے چچا پیاس لگی ہے، کلیجے میں آگ لگی ہے، یہ سننا تھا۔ جناب عباس کہتے ہیں اچھا مشکیزہ لا کے دے دو۔ مشکیزہ آیا۔ اب کیا لکھتا ہے ایک انگریز رائٹر، یہ لکھتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انسان 3 دن کا پیاسا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، پانی پہ قبضہ ہو اور پھر وہ پیاسا ہو۔ لیکن عجیب بات ہے۔ بس ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر جناب عباس کی وفا کو رقم کرتا ہے، کہتا یہ ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ ایسے وفادار کا نام عباس ہے کہ آقا اگر آپ کو ٹھنڈی ہوا نہیں مل رہی ہے، عباس بھی ٹھنڈی ہوا کو سینے میں نہیں جانے دے گا۔ جری پہنچا ہے، جب مشق لے کے چلے ہیں امام حسین کو کیفیت معلوم ہے کہ آج ہونا کیا ہے، معلوم ہے کہ بابا کا شاگرد ہے عباس۔ ضرب علی نے سکھائی ہے، کہا جاؤ اور جا کے مشق بھر لاؤ۔ مشق کا بھر کے لانا تھا۔ جناب عباس جب وہاں پہ پہنچے ہیں، اب راوی یہ لکھتا ہے، مقتل یہ لکھتے ہیں کہ جب عباس چلتے ہیں خالی دور سے دشمن نے دیکھا، کائی کی طرح مجمع ہٹنے لگا۔ عمر سعد پوچھتا ہے آخر تم پہرے سے کیوں ہٹتے ہو؟ فوجی کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں عباس آ رہے ہیں۔ عباس کہا کتنے فوجیوں کے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا اکیلے آ رہے ہیں عباس۔ جب یہ کہتا ہے کہ دیکھو درے پر سے ہٹنا نہیں، فوجی یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور آ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ عمر سعد خاموشی سے کنارے سے کھسک گیا، کہا عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دریا کے کنارے پہ پہنچے، للکارا، کہا سنو میں حسین کا غلام عباس ہوں، میں سکینہ کا سقا عباس ہوں، میں پانی لینے آیا ہوں، کسی میں ہمت ہو آؤ اور آ کے مجھے روک لو۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ اب راوی یہ کہتا ہے کہ جوان نے پانی مشک میں بھرا، اور جب مشک کو پانی میں جوان نے ڈالا تو مشک میں پانی نہیں جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے سکینہ ارے مشک اتنی سوکھی ہے، تیرا کلیجہ کتنا سوکھا ہوگا، ابھی تیرا چچا پانی لے کے آتا ہے۔ مشک بھری، علی کا لال ترائی سے نکلتا ہے، اوپر آتے ہیں، دشمن آتا ہے۔ دشمن نے دور سے اندازہ یہ لگا لیا کہ عباس کے پاس تلوار نہیں ہے۔ جب تلوار نہیں ہے ہمت بڑھی کہ جائیں گے۔ اب مورخ یہ لکھتا ہے کہ مشک ہاتھ میں عباس کے، علم ہاتھ میں عباس کے، تلوار نہیں چلا رہے ہیں۔ جو سامنے آیا ٹھوکر ماری، دور چلا گیا، اڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ منظر دیکھا، مورخ یہ لکھتا ہے 150 لوگوں کو صرف ٹھوکروں سے مارا ہے عباس نے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، علی کا شیر جھوم رہا ہے، اے سکینہ تیرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اب جو بات چلتے ہیں، امام حسین خیمے سے بیٹھ کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ علم سیدھا آ رہا ہے، اے زینب تیری چادر کا محافظ آ رہا ہے، اے سکینہ تیرا سقا آ رہا ہے۔ اب مورخ یہ لکھتا ہے، مقتل یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ علم دہنے بائیں ڈگمگانے لگا، حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی واللہ ان
سوار ہیں، مشق کو تیزی سے خیمے کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں، ایک تیر چلا، مشق سکینہ پہ لگا، لگتے ہوئے عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ کہا اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اللہ لعنت القوم الکاذبین۔ ماتم